حضرت عزیر علیہ السلام سے عدم حیات پہ استدلال کیا جاتا ہے، جواب عطا فرمائیں۔ اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے، یہ 1 گھنٹے کا موضوع ہے، یہ مجھے پہلے آپ پرچی دیتے تو میں اس پر بات کرتا۔ بہرحال میری وہ جو کتاب ہے نا حماتیوں کے 100 سوالوں کے جوابات، اس میں اس پر تفصیل ہے، 8 اعتراضوں کے جواب ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں چند باتیں اس پہ عرض کر دیتا ہوں، ذرا توجہ رکھنا۔ قرآن کریم 3 پارے کے 2 صفحے میں موجود ہے، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، یہ آیت کے لیے واقعہ عزیر کہا جاتا ہے، اور اس آیت کا جو عام مفسرین نے مطلب دیا ہے مختصر، وہ یہ ہے کہ عزیر علیہ السلام بستی سے گزر رہے تھے، بستی گری ہوئی تھی، اللہ اسے زندہ کیسے کریں گے؟ اللہ پاک نے انہیں وفات دے دی، 100 سال تک رہے، 100 سال کے بعد اٹھایا تو اللہ پاک نے ان کو دوبارہ زندگی دی اور فرمایا دیکھو میں موت کے بعد ایسے زندگی دیتا ہوں۔ اب واقعہ یہ مختصر مفسرین نے تو لکھ دیا، اب جو انکار حیات النبی کے قائل ہے نا، وہ اب بغلے بجاتے ہو، دیکھو اے نبی کی حیات ہوتی تو یہ 100 سال میں یہاں لوگ آئے اور گئے، 100 سال میں سورج چڑھا اور سورج اترا، 100 سال میں بارشیں آئیں اور بادل آئے اور گاج برسے، ان کو پتہ نہ چلا تو پتہ چلا نبی کی وفات کے بعد کوئی سلام کلام نہیں۔ بس یہ اس پر بغلیں بجاتے ہیں، جی واہ جی واہ۔ انہیں کو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ قبر اور برزخ کی بات ہے، جرت کر کے ہمیں بتاؤ۔ اگر کہتے ہیں برزخ کی بات ہے تو سورۃ مؤمنون آیت نمبر 100 میں ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت سے پہلے برزخ والا نہیں آ سکتا، عام قانون تو یہی ہے۔ تو پھر تم تو برزخ کے معاملات کو ہمیں کہتے ہو جی گئے تو یہ واپس کیوں آئے تھے؟ اس کے بعد تو ان کی اولاد ہونا بھی ثابت ہے، ان کی شادی بھی ثابت ہے، یہ کہاں جائے گا؟ نمبر 2، چلو میں مان لیتا ہوں آپ کی بات، عزیر علیہ السلام نبی بھی ہیں، جرت کریں اور پیغمبر کی حدیث پڑھ دیں، قرآن کی آیت پڑھ دیں کہ عزیر علیہ السلام نبی ہیں، جرت کر کے پڑھیں، کوئی تو پڑھے، آیت تو ان کے پاس ہے نہیں۔ نام عزیر علیہ السلام کا قرآن میں آیا لیکن بطور نبی ہونے کا لفظ نہیں ہے۔ قرآن میں تو بہت سے نام ہیں بزرگوں کے جن میں نبی کا لفظ نہیں ہے۔ لقمان الحکمہ انشکر لی، انشکر لی ہے یا انشکر للہ؟ ٹھیک ہے، تو حضرت لقمان بھی تو نبی نہیں ہے، تو عزیر علیہ السلام نبی آپ کو کہاں سے ملا؟ آپ مجھ سے پوچھیں گے مولانا آپ کو کیا پتا حضرت عزیر کیا ہے؟ میرے پاس حدیث ہے، سنن نبی داؤد جلد نمبر 2 باب التخیر بین الانبیاء میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا عزیر نبی ام لا ادری، اللہ نے مجھے اس بات کا نہیں بتایا کہ حضرت عزیر نبی تھے یا نبی نہیں ہے، یہ حدیث پاک موجود ہے، تو کس منہ سے کہتے حضرت عزیر علیہ السلام نبی ہیں؟ اچھا اگلی بات، عزیر علیہ السلام نبی بھی ہیں، میں مان لیا، چلو تیری بات مان لی، یہ گزرنے والا عزیر ہے، قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویہ، من الذی مار، اللہ فرماتے ہیں مثال اس شخص کی جو گزرا، رب نے نام نہیں لیا، تم نے کیوں لیا؟ یہاں تو حضرت عزیر کا نام بھی نہیں ہے، تجھے کس نے کہا حضرت عزیر ہے؟ اب یہ پھر اصلیت پہ آئیں گے، حضرت شیخ الہند کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے گزرنے والے حضرت عزیر ہیں، آپ کہنا ایک منٹ، تو کہنا شیخ الہند کی عبارت ہے، یہ کیوں کہتا ہے قرآن کا انکار کرتے ہو؟ پہلے شیخ الہند کی ماننا، اس حیثیت پہ آ۔ اچھا جو آگے شیخ الہند نے آگے بھی تو کچھ لکھا ہے، وہ کیوں آپ کو نظر نہیں آتا؟ حضرت شیخ الہند فرماتے ہیں 100 سال تک ادھر کوئی گیا نہیں تو کسی کی بات سنی بھی نہیں، تو نے کہاں سے کہہ دیا بھی کسی لوگ گئے تھے اور سنا نہیں تھا؟ تو شیخ الہند کہتے ہیں 100 سال کسی کا جانا ہی ثابت نہیں ہے وہاں، کیونکہ کوئی جاتا تو تدفین کر دیتا نا۔ تو حضرت شیخ الہند تو یہ کہتے ہیں، اور تجھے یہی نظر آیا شیخ الہند کی یہ تفسیر عثمانی میں تو مجمل ہے، مختصر ہے، یہ جو اکابرین کی مفصل تفسیریں ہیں یہ تجھے نظر کیوں نہیں آتی؟ ذرا روح المعانی کھولیے، مفتی بغداد ہیں، عربی زبان میں حنفیوں کی سب سے بڑی تفسیر ہے، روح المعانی 30 جلدوں کی ہے، یہ 3ری جلد کھول کے دیکھیے، من الذی مار، وہ کہتے ہیں گزرنے والا کون ہے؟ فیہ 9 اقوال، کہتے ہیں 9 قول ہیں، ایک قول ہے گزرنے والا کافر ہے، آدھا ہوا کافر، ایک ہے آدھا ہوا عالم من علماء بنی اسرائیل، آدھا ہوا صالح من صالح بنی اسرائیل، کہتے ہیں یا کافر ہے یا عام بندہ ہے یا مولوی ہے یا نیکوں میں سے بزرگوں میں سے کوئی ہے بنی اسرائیل کے۔ یہ ایک قول ہے گزرنے والا شمویل ہے یا حزقیل ہے یا دانیال ہیں یا کیا نام ہے اپنا حضرت عزیر ہیں، کتنے اقوال دیے۔ اور استدلال کو اصول ہے اذا جال احتمال بطل الاستدلال،
احتمال آ جائے تو دلیل پکڑی نہیں جاتی، تو اجماعی عقیدے کے خلاف اس طرح کی دلیلیں لائے گا۔ اچھا اگلی بات، چلو منہ مانگی موت، گزرنے والے بھی عزیر ہیں، عزیر بھی نبی ہیں، معاملہ ساری تیری بات مان لی، اب ثابت کیا کرنا چاہتا ہے یہ بتا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے یہاں غلطی نعوذ باللہ کیا کیا ثابت کرنا، کہتے ہیں 100 سال سوئے اور کہا 1 دن یا آدھا دن سویا ہوں، تو اس سے پتہ چلا کہ انہیں 100 سال کا احساس نہیں تھا۔ نیند والے کو احساس بھی ہوتا ہے کہ دنیا میں کتنا وقت گزرا ہے، بولیے۔ اچھا چلو میں بتاتا ہوں، ٹھیک کہا عزیر علیہ السلام نے، آدھا دن یا پورا دن گزارا ہے۔ لبثت یوما او بعض یوم، ٹھیک جواب دیا۔ کہتے ٹھیک کیوں؟ اللہ نے تو کہا 100 سال۔ میں نے کہا اللہ کی بات بھی ٹھیک ہے، قرآن کی دوسری آیات کے ساتھ ملاؤ، مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کان مقدار، سورۃ معارج میں کیسے؟ سورۃ سائل میں 50,000 سنہ، قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے ایک دن کے برابر ہوگا، اور باقی دن کا 1000 سنۃ مما تعدون، 1000 سال کے برابر باقی دن ہوں گے، اور پہلا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ تو قیامت کے 1000 سال کے دن کے مقابلے میں دنیا کے 100 سال تو یومن او بعض یوم ہی بنتے ہیں۔ تو ٹھیک جواب دیا۔ اللہ نے پوچھا دنیا کے حساب سے کتنے رہے، عزیر علیہ السلام نے آخرت کے حساب سے جواب دے دیا۔ تو کیسے کہے گا بھائی؟ تو یہاں مردہ ہے والا چکر اور تیری دال نہیں گلتی۔ میں نے یہ چھوٹی سی باتیں کر لی، اس پہ کئی سوالات بھی ہیں، تو آپ مماتیوں کے 100 سوالوں کے جوابات وہاں سے پڑھ اور دیکھ لیجئے تو انشاءاللہ ساری